نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے فتنہ قادیانیت کے رد پر مرزا قادیانی کے کفریات اور گستاخیوں کے سلسلہ میں 8 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حاضر ہوں۔ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں اور کفریات بکے ہیں ان کا بھی بیان ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مرزا قادیانی نے جو گستاخیاں بکی ہیں ان کا بھی بیان ہو چکا۔ اب بقیہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں مرزا قادیانی نے جو گستاخیاں اور کفریات بکے ہیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ میرے ناظرین اور سامعین ان باتوں کو جان کر خود بھی قادیانی فتنہ سے بچیں اور دیگر لوگوں کو بھی اس فتنہ کے شر سے بچانے کی کوشش کریں۔ مرزا قادیانی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بڑے نازیبا الفاظ لکھے ہیں۔ خصوصاً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مرزا قادیانی نے بہت گالیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کی اپنی عبارت میں پیش کرتا ہوں، جس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا قطعاً جائز نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس میں مندرج کتاب ہے چشمہ معرفت۔ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 390 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، کیونکہ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ یہ دیکھیے، کہتا ہے اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ آگے ایک سطر چھوڑ کر مزید لکھتا ہے، کیونکہ کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی ہے۔ کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کی تحقیر کرنا خواہ وہ اشارہ کے ساتھ ہی ہو، یہ سخت معصیت ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خود بھی مانتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں، اور اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے۔ اب جو انبیاء کرام کی توہین کرے گا، بلا شک و شبہ مرزا قادیانی کی اس تحریر کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نبی کی اشارتاً بھی تحقیر کرنا بہت بڑا گناہ اور عذاب الہی کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ لیجئے اب آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ مرزا قادیانی نے خود ہی اپنے آپ پر فتویٰ لگا دیا، کیونکہ یہ سارے جرم مرزا قادیانی سے ثابت ہیں۔ اس نے خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں نازیبا الفاظ اور گستاخیاں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کا معیار کیا ہے۔ اس کے نزدیک
نبی ہونے کے لیے کس طرح کا ہونا ضروری ہے، یا پھر کس درجے کا آدمی ہو اور وہ نبی بن سکتا ہے، یہ سنیے مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کا معیار کیا ہے اور کتنا اس نے نبوت کو تماشا بنا رکھا ہے۔ سنیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 15 اور کتاب کا نام ہے تریاق القلوب۔ اس کے صفحہ نمبر 277 اور 280 سے میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ 277 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں، یعنی انبیاء کے لیے ضروری نہیں کہ ان کا خاندان عالی خاندان ہو، عالی قوم ہو، اونچی برادری ہو، اونچا خاندان ہو۔ کہتا ہے کہ یہ نبیوں کے لیے ضروری نہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علو نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور سیاست کا خاندان ہو، بلکہ حسب آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صرف ان کی تقوی دیکھی جاتی ہے، گو وہ دراصل چوڑوں میں سے ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ نبوت کا معیار ہے مرزا کے نزدیک کہ گو وہ دراصل چوڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے ہوں، چماروں میں سے، یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشہ سے توبہ کر لی ہو، یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے حجام، موچی، تیلی، ڈوم، میراثی، سکے، کسائی، جلاہے، کنجری، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بھڑ بھونجے، نان بائی وغیرہ۔ تو یہ مرزا قادیانی کیا لکھ رہا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ اس کے نزدیک نبی کون ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے چوڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے، یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشہ سے توبہ کر لی ہو، یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کی خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں، جیسے حجام، موچی، تیلی، ڈوم، میراثی، سکھے، کسائی، جلاہے، کنجر، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بھڑبھونجے، نان بائی وغیرہ۔ یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ میرا خیال ہے یہ آخری بات ہم مرزا پر ہی فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب اپنے آپ کو کیونکہ نبی کہتے ہیں، اور نبوت کا معیار ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ حلالی ہو یا حرامی ہو، کچھ پتہ نہ ہو، وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ تو مرزا صاحب میرے خیال یہ آپ کی شان ہوگی کہ آپ کے بارے میں کوئی کنفرم تحقیق نہ ہوگی کہ آپ کس کے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ موصوفہ کو گھسیٹی کہا جاتا تھا، تو کیا پتہ کسی نے گھسیٹ دی ہو، تو اس وجہ سے گھسیٹی ان کو کہا جاتا ہو۔ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا۔ یہ دیکھیں، جب ایسا شخص آپ کے نزدیک نبی بن سکتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، تو یہ تو نے سب نبیوں کی توہین کی ہے۔ اور کیونکہ تو خود نبوت کا دعوے دار ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ تو نبوت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، لیکن یہ بات تمہاری بطور گفٹ مرزا قادیانی تجھے ضرور پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ابن گھسیٹی ہے، پتہ نہیں کس نے گھسیٹ دیا اور تو پیدا ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تیرے شر سے ساری کائنات کے لوگوں کو، مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ناظرین آپ جان لیجئے مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کا معیار کیا ہے۔ ڈوم ہو، چوڑا ہو، کنجر ہو، مراسی ہو، کہ کوئی بھی نیچ سے نیچ، گھٹیا سے گھٹیا آدمی ہو، مرزا کے نزدیک وہ بھی نبوت پا سکتا ہے۔ اور مزید 279 اور 280 سے ایک عبارت پیش کرتا ہوں، یہی تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 لکھتا ہے، مثلاً ایک شخص جو قوم کا چوہڑا یعنی بھنگی ہے
اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے، ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے، چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانہ میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور گوں اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے۔ اب یہ دیکھیں، جو حرامی ہو، کنجر ہو، گندگی اٹھانے والا ہو، جس کی ماں باپ دادیاں نانیاں پرنانیاں سب زنائی ہوں، زنا کا کاروبار کرنے والی ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی نبوت کا درجہ پا سکتے ہیں توبہ اگر کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نبی اسی کو بناتا ہے جو خاندان کے اعتبار سے، خاندان کے شرف کے اعتبار سے تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے تمام لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو اپنے علم کے اعتبار سے اپنے وقت کے تمام لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو اپنے اوصاف اور خوبیاں اور حسن معاملہ کے اعتبار سے اور ہر طرح سے جو سارے لوگوں سے مافوق ہوتا ہے، اللہ حسب میں اور نسب میں ہر ایک سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت کا درجہ اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اتنی بڑی گندی باتیں لکھ کر اور یہ کہہ کر کہ یہ لوگ بھی نبوت کا درجہ پا سکتے ہیں، نبوت کے منصب کی توہین کی ہے، اور حالانکہ نبوت کا منصب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے جو سب سے بڑا عہدہ، جو سب سے بڑی ڈگری ہے، وہ نبوت والی ڈگری ہے۔ نبوت سے بڑی ڈگری کوئی اللہ کے کارخانہ قدرت میں نہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی ڈگری ہے وہ نبوت والی ڈگری ہے، اور مرزا قادیانی اسی ڈگری کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ زانی بھی پا سکتے ہیں، شرابی بھی پا سکتے ہیں، فاسق و فاجر بھی پا سکتے ہیں، جن کا خاندان ہی زنا کرانے والا ہو وہ بھی اس ڈگری کو پا سکتی ہیں۔ تو یہ کہہ کر مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی توہین کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے سنیے، مرزا قادیانی مزید اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہے۔ چنانچہ یہی روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب صفحہ نمبر 134 پر۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے، میرے استاد محترم امام المناظرین حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام مولانا محمد سعید احمد اسد صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرف ہو، ان سے میں نے ایک بات سنی کہ جب قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی مولانا شاہ احمد دورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو اس وقت بھٹو صاحب نے کہا کہ نورانی صاحب یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مجھے آپ نے اس میں کہاں پھنسا دیا ہے۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھٹو صاحب سے فرمایا تھا، بھٹو صاحب اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ تو بھٹو صاحب نے کہا تھا میں ہوں وزیر اعظم۔ تو نورانی صاحب نے پوچھا، بھٹو صاحب اگر کوئی بندہ آپ کے ہوتے ہوئے کہے کہ نہیں ملک کا وزیر اعظم میں ہوں تو بھٹو صاحب کہنے لگے ظاہری بات ہے وہ ملک کا غدار ہے، حکومت کا غدار ہے۔ تو نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ نے ارشاد فرمایا، بھٹو صاحب آپ کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ میں وزیر ہوں وہ اس ملک اور حکومت کا غدار ہے، تو پھر جو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہے کہ میں نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، حضور کے بعد اللہ نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا ہے، تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام اور شریعت کا غدار ہے۔ تو اس وقت بھٹو صاحب نے جب یہ بات سنی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کی بات درست ہے، یہ قادیانی جو ہیں یہ اسلام کے غدار ہیں۔
تو نبی کریم علیہ السلام کی برابری کا دعویٰ کرنا کہ جیسے بھٹو کے ہوتے کہنا وہ نہیں میں وزیر ہوں، یہ بھٹو کے ساتھ غداری ہے، تو حضور کے ہوتے ہوئے کہنا کہ میں محمد ہوں، یہ حضور کے ساتھ غداری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کہنا کہ میں موسیٰ ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری ہے۔ اب دیکھیے مرزا قادیانی نے اللہ کے کن نبیوں سے غداری کی۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد۔ مرزا لکھتا ہے منم مسیح زماں، زمانے کا عیسیٰ، زمانے کا مسیح بھی میں ہوں، و منم کلیم خدا، اور زمانے کا موسیٰ بھی میں ہوں، منم محمد و احمد کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مجتبی باشد ہوں۔ تو یہ مرزا قادیانی نے یہ عبارتیں لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے۔ آگے سنیے مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 21۔ روحانی خزائن جلد 21 میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ اس میں مرزا قادیانی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین آمیز الفاظ لکھ رہا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 99، براہین احمدیہ حصہ پنجم، لکھتا ہے پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ عاجز، اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس یوسف سے میں جو یوسف ہوں اس امت کا میں بہتر ہوں۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا۔ کہتے ہیں میں تو دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے قید ہو جائے، مجھے قید ہو جائے، لیکن دعاؤں کے باوجود میں قید سے بچا رہا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام تو قیدی ہو گئے، لہذا میں ان سے بڑھ کر ہوں۔ یہ دیکھیں کہہ رہا ہے اس امت کا یوسف یعنی یہ آج اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے مرزا قادیانی اور کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بڑھ کر ہوں، حالانکہ مرزا قادیانی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ شان والا ہونا تو کجا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی سے، حضور کی امت کے کسی ولی سے افضل، حضور کے کسی صحابہ سے افضل ہونا تو کجا۔ مرزا قادیانی تو ایک عام جٹ مومن مسلمان جس نے زندگی میں ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو لیکن ہو ایمان والا، مرزا قادیانی اس مومن مسلمان کے پیشاب کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر کہاں ہو سکتا ہے مرزا قادیانی؟ تو یہ مرزا قادیانی نے بکواس کی ہے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے اندر۔ آگے ایک اور حوالہ بھی سنتے جائیے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی روحانی خزائن اور اس کی جلد ہے 22۔ روحانی خزائن جلد 22 میں مرزا قادیانی نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں اس کو بھی سنتے جائیے۔ کہتا ہے یہ جلد 22 ہے اور صفحہ نمبر ہے 76، حقیقت الوحی، اس کا صفحہ نمبر 76، حاشیہ میں لکھتا ہے اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے، وَكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ اس آیت کے حاشیہ میں کہہ رہا ہے کہ اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور مرزا تجھے شرم نہ آئی جھوٹ بولتے ہوئے؟ تو نبیوں کا مظہر بننے چلا، تو کسی بے نمازی مومن مسلمان کا مظہر بھی نہیں بن سکتا، اور تجھ سے تو یزید بھی اچھا ہے۔
اور تجھ سے تو ہر فاسق اور فاجر اچھا ہے، لیکن تو کتنا بڑا بدبخت ہے۔ کہتا ہے جی میں تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، کہہ رہا ہے تمام نبیوں کے نام مجھے دیے گئے ہیں۔ اس لیے تو میں نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کے جو دعوے ہیں وہ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کم و بیش کم از کم 1.25 لاکھ نبی تو ہر کوئی مانتا ہے نا، 1.25 لاکھ۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں ہر نبی کا نام مجھے دیا گیا، تو مرزا قادیانی کے دعوے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے۔ کہتا ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں من ہو۔ یعنی اس کتاب کا یہ منہیہ ہے، متن کا حصہ ہے، لیکن اس کو مرزا قادیانی نے لائن کے نیچے لکھا ہے۔ ایک اور حوالہ اسی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 521 تتمہ حقیقت الوحی، اس میں سے سن لیجئے۔ میں نے بتایا تھا بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے کہنا کہ میں وزیر اعظم ہوں، یہ بھٹو صاحب سے غداری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کہنا کہ میں نبی ہوں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غداری ہے۔ جس مسجد میں امامت میں کرتا ہوں وہاں کوئی میرا مقتدی کھڑے ہو کر کہہ دے کہ نہیں اس مسجد کا امام میں ہوں، وہ میرے ساتھ 2 نمبری اور غداری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں کے ہوتے ہوئے یہ مرزا قادیانی بکے کہ میں آدم ہوں تو وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ غداری ہے، اگر کہے میں نوح ہوں تو وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ غداری ہے۔ یہ براہین احمدیہ جلد 22 صفحہ نمبر 521 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدا نے اسی کتاب میں یہ سب نام مجھے دیے۔ تو یہ مرزا قادیانی کیا کیا دعوے کیے جا رہا ہے، اور سارے نبیوں کے نام اور شان اپنے لیے ثابت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کے جھوٹ بھی ہیں اور مرزا قادیانی کی یہ گستاخیاں بھی ہیں۔ اور آگے مزید حوالہ جات بھی سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے میرے ہاتھ میں، صفحہ نمبر 575 ہے، تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 575 پر لکھا، اور خدا تعالی میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ یعنی اگر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتا، میں یہ اپنے معجزات ان کو دکھاتا تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے، مجھے مان لیتے۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ درجہ مرتبہ رکھتا ہوں، جہاں پر وہ لوگوں کو نہ قائل کر سکے وہاں پر میں ان کو قائل کر لیتا۔ اب آگے ایک اور حوالہ سنیے، یہی روحانی خزائن جلد 22 تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 573 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے رہا اجتہاد تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ جب وہ نبی جو تمام انبیاء سے افضل تھا اجتہادی غلطی سے بچ نہ سکا، چنانچہ حدیبیہ کا سفر اجتہادی غلطی تھی، یمامہ کو ہجرت گاہ قرار دینا اجتہادی غلطی تھی، تو پھر دوسروں پر کیا اعتراض؟ ایک نبی اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے مگر خدا کی وحی میں غلطی نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں
کہ جس سے اجتہادی خطا اجتہادی غلطی نہ ہوئی ہو، اور کہتا ہے کہ جو سب نبیوں سے افضل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرزا کہتا ہے کہ جب وہ غلطی سے خطا اجتہادی سے نہ بچ سکے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور سے خطا اجتہادی ہوئی، یمامہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اس معاملے میں حضور سے خطا اجتہادی ہوئی، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جب امام الانبیاء سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے تو میں اگر خدا کی وحی کو سمجھنے میں غلطی کر جاؤں تو اس میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو غلطی سب نبیوں نے کی ہے۔ اب یہاں پر میں مرزا قادیانی کی اپنی ہی عبارت میں اس پر فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نبیوں کے بارے میں یہ لفظ بولے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، یا نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کی باقی باتوں کو چھوڑ دے، صرف یہ بات لے لے کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی، حدیبیہ کے موقع پر یہ ہوا، وہ ہے کون؟ لیجئے اب آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ مرزا قادیانی خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال کے اندر پھنسنے جا رہا ہے۔ سنیے، میرے ہاتھ میں وہ جلد 22 سے میں نے حوالہ پیش کیا جس میں اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، جب حضور نبیوں کے امام ہو کر اجتہادی خطا سے نہ بچ سکے تو میں مرزا قادیانی کیسے بچ سکتا ہوں؟ جہاں پر اس نے حضور کے لیے خطا اجتہادی کو مانا اور حدیبیہ کا حوالہ پیش کیا، وہ 22ویں جلد ہے۔ اب آئیے 17ویں جلد تحفہ گولڑویہ میں مرزا قادیانی صفحہ نمبر 153 پر کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے مثلاً کوئی شریر النفس، کوئی شریر النفس، کوئی شرارتی نفس والا، شرارتی طبیعت کا، شرارتی بندہ، گھٹیا آدمی، کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیش گوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی شرارتی اور شریر النفس ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے 3000 معجزات کا ذکر نہ کرے، بس حدیبیہ والی بات کو لے لے اور کہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جو پیشین گوئی کی تھی وہ پوری نہ ہوئی۔ وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ شریر النفس ہے۔ مرزا صاحب، آپ خود شریر النفس ہیں، آپ خود کائنات میں سب سے بڑے شیطان ہیں، شرارتی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف وہ باتیں گھڑ کر حضور کی طرف منسوب کر دی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کی شان کہ اللہ نے تیرے ہی قلم سے لکھوا لیا کہ وہ آدمی شریر النفس ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی باقی شان کو تو بیان نہ کرے، بس حدیبیہ کا معاملہ لے اور کہے کہ جی پیشین کوئی پوری نہ ہوئی، تو یہ جرم مرزا قادیانی صاحب تو نے خود کیا ہے۔ آگے سنیے مرزا قادیانی اور کیا لکھتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 17 سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں مرزا قادیانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ لکھ رہا ہے۔ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، اور اس مقام میں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے جو بھیجا گیا، تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لو، اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تئیں بناؤ، اور جیسا کہ آیت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر زمانہ میں ایک مظہر ظاہر ہوگا، گویا وہ اس کا ایک ہاتھ ہوگا جس کا نام آسمان پر احمد ہوگا، اور وہ حضرت مسیح کے رنگ میں جمالی طور پر دین کو پھیلائے گا۔ ایسا ہی آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى میں اس
اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت فرقے ہو جائیں گے تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا، اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔ لیجئے اس میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر پیش کر دیا اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں۔ یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرزا قادیانی کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔